صفحہ نمبر غالباً 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. قال إني أريد کہا شعیب علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں ان انکحک احدى ابنتي هاتين کہ میں نکاح کراؤں آپ کا اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا علی ان تأجرنی اس شرط پر کہ آپ میرے پاس کام کریں 8 حجج 8 سال فإن أتممت 10 فمن عندك بس اگر آپ نے پورا کر دیے 10 سال بس یہ آپ ہی کی طرف سے ہوں گے. وما أريد أن أشق عليك اور میرا نہیں ارادہ کہ میں آپ پر مشقت ڈالوں گا. ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا نیکوکار لوگوں میں سے. قال ذلك بینی وبینک موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. ایما الاجلین دونوں مدتوں میں سے جو بھی قضیت میں نے پورا کر دی فلا عدوان علی بس مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی. واللہ علی ما نقول وکیل اور اللہ اس پر جو ہم نے کہا ہے اس پر کارساز ہے. فلما قضى موسى الأجل
بس جب پورا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے مدت وسار بأہلہ اور لے کر نکلے اپنے اہلیہ کو آنس من جانب الطور نارا محسوس کی طور کی جانب سے آگ کو قال لأہلہم کثوا کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ ٹھہرو انی آنست نارا میں آگ کو دیکھتا ہوں لعلی آتیکم منہا بخبر کہ شاید تمہارے پاس میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون یا آگ کی ایک چنگاری لاؤں تاکہ تم تپو قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج اللہ رب العزت نے ماقبل موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور فرمایا کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بکریوں کو پانی پلایا اور سائے کی طرف واپس موڑے اور اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تو جو بھی بھلائی میری طرف نازل فرمائے گا میں اس کا بڑا محتاج ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اپنی بیٹیاں ان کی جلتی آ گئی ہیں تو فرمایا کہ کیوں ایسے جلتی آ گئے ہو، تو انہوں نے وجہ بتائی تو کہا کہ اسے میرے گھر واپس لے آؤ اسے تاکہ میں اسے اجرت دے دوں۔ تو بیٹی آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگی کہ والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ جو آپ نے کام کیا ہے اس کی اجرت آپ کو دی جائے۔ جب شعیب علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے اور سارا واقعہ سنایا تو فرمایا کہ آپ نہ ڈریں، آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پا لی ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ اے اللہ، ہمارے والد جان حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ استاجرہ کہ انہیں اجرت پر رکھ لیں، مزدوری پر رکھ لیں، اور بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہو۔ قال انی اريد تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان انکحک احدی ابنتی ہاتین کہ میں آپ کا نکاح کروں اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، اس شرط پر کہ آپ 8 سال جو ہے اجرت پر کام کریں میرے پاس۔ فإن أتممت 10 فمن عندك بس اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آخری 2 سال جو ہوں گے یہ آپ کی طرف سے ہوں گے۔ وما اريد ان اشق علیک اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ آپ پر میں کوئی مشقت ڈالوں، یعنی بالکل آسان کام ہوگا اور مشقت والا کام بھی نہیں ہوگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بکریاں چرانا تھی۔ آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے جو ہے بکریاں چرائی نہ ہو، بلکہ حتیٰ کہ میں نے بھی جو ہے بکریاں چرائی ہیں اور ایک بڑی مدت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بکریاں چرائیں۔ فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین یعنی قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا من الصالحین نیکوکار لوگوں میں سے۔ کہ بکریوں کا چرانا ایک اس لحاظ سے کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور دوسرا مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے انسان کا غرور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بکریاں چرانے والے تکبر سے جو ہے اللہ رب العزت انہیں تکبر سے بچاتے ہیں، ایک اس میں یہ فائدہ بھی مل جاتا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین ان قریب آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا نیکوکاروں میں سے۔ باوجود اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نبی تھے لیکن وہ یہ کہہ رہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک شخص وہ باوجود اس کے کہ آج بڑا نیک ہے لیکن کل کا اسے بالکل پتہ نہیں ہے، تو اللہ اگر چاہے تو اسے نیکوکاروں میں سے اسے شمار فرمائے گا۔ اسی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے معاہدہ کیا، اور معاہدے میں یہ بات ذکر کی کہ میرا تو کوئی مشقت کا کوئی ارادہ ہے ہی نہیں ہے، آپ مجھے بالکل پائیں گے کہ میں تنخو نہیں ہوں بلکہ میں جو ہے یعنی اچھی اور نیک خصلتوں والا شخص ہوں۔ اس کو انشاءاللہ کے ساتھ تعبیر کیا۔ ہر ایک معاملے میں بھی انسان انشاءاللہ کہے، لیکن معاملہ طے کرتے وقت
وہ معاملہ طے کرتے وقت انشاءاللہ سے وہ معاملہ طے نہیں ہوگا۔ مثال اگر کوئی نکاح کرے یا طلاق دے یا کسی کو آزاد کرے یا کوئی چیز خریدے، اگر انشاءاللہ کے ساتھ وہ خریدتا ہے تو وہ چیز خریدی نہیں جا سکتی۔ ہاں اگر انشاءاللہ کو مؤخر کر دے، یعنی بات اپنی مکمل کر لے اور کہے کہ ہاں انشاءاللہ اس سے میں اب اچھا فائدہ حاصل کر لوں گا، یہ اب معاہدے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی اصلاح کے ساتھ تعلق ہے، تو لہٰذا معاہدہ کامل ہوگا۔ لیکن اگر متصل کوئی چیز خریدتے وقت یا متصل نکاح کرتے وقت، متصل طلاق دیتے وقت انشاءاللہ کہے تو اس سے نہ طلاق واقع ہوگی نہ نکاح ہوگا، اسی طرح دیگر معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ اور نکاح طلاق جو ہے یہ معاملے ہیں اور یہ جو ہے انشاءاللہ کے ساتھ متصل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کا علم انسان کو نہیں ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو اللہ کیا چاہتا ہے اس وقت ہمیں کیا پتہ ہے اس بات کا، اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ قال ذلک بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، جو بھی مدت جو ہے میں نے پوری کر لی فلا عدوان علیہ، اس پر مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی 8 سال پوری کر دیے یا 10 سال تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، جو بھی پوری کر کے میں چلنے لگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم نے کہا ہے اس پر اللہ ہی کارساز ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، بس جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت کو پوری کر دی، مفسرین لکھتے ہیں 10 سال پوری کی، وسارا بأہلہ آنسا، اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلنے لگے، سارا یعنی رات کو چلنے لگے، اسرا سے ہے، آنسا من جانب الطور نارا، تو طور کی جانب سے انہوں نے آگ کو محسوس کیا، آگ کو دیکھی کہ وہ آگ ہے، اور جو ہے اس کے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو یعنی انتہائی شدت کی سردیاں تھیں، مفسرین لکھتے ہیں انتہائی سردیاں تھیں، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے آگے گئے تو دیکھا کہ طور کی جانب سے آگ محسوس کی، تو انہوں نے کہا کہ چلو آگ لے لیتے ہیں، تو یہی بات ذکر کی۔ اب مفسرین اس آیت کے ضمن میں ایک اور بات بھی لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال مکمل کیے اور 8 سال کے بعد 2 سال اور بھی لگائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے اپنے یعنی دوبارہ اپنی والدہ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس نکلنے لگے، اس خیال سے کہ وہ واقعہ جو مصر میں پیش آیا تھا لوگوں کو بھول گیا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی اسی کی طرح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکلے تھے تو 8 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، اور فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ بتوں سے صفائی کی تھی لیکن بہت سے معاملات ایسے تھے کہ مکہ میں اسی طرح رائج تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں جا کر اس کی مکمل طور پر صفائی کی۔ تو اس سے بھی مفسرین لیتے ہیں کہ 8 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاہدہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ رب العزت کی بات تھی کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، اور اسی طرح انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ معاہدہ اللہ رب العزت نے 10 سال کا یعنی 8 سال کا اور 8 سال یعنی 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ یعنی حجۃ الوداع کے موقع پر آنا اور مکہ کی مکمل طور پر صفائی کرنا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی اور رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا کہ فلاں فلاں احکامات مکہ میں رائج کریں، اور پھر 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی دیگر جتنی کام تھے ان سب کو سر انجام دیا۔ بت شکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو جو ہے جملہ بتوں کو جو ہے توڑا تھا، لیکن بہت سے احکامات تھے، مثلا وہ جو ہے ننگا طواف کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو منع کر دیا حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کو بھیج کر کہ آئندہ کوئی بیت اللہ کا طواف ننگے نہیں کرے گا۔ اسی طرح اور دیگر احکامات جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں اور پھر خود جو ہے انہیں مکمل طور پر صفایا کیا۔ فرمایا قال لأہلہ، تو کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ میں آگ کو محسوس کرتا ہوں، ٹھہرو تم، لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا جو ہے آگ کی چنگاری لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم تپو۔ تصطلون یعنی آگ کو تاپنا، آگ کو جو ہے سیکھنا، یہ جو ہے الفاظ اردو کے ہیں، کسی اور زبان کے نہیں ہیں۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی، کہنے لگے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کو نکاح میں دے دوں، احدی ابنتی ہاتین، اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کا، علی ان تأجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ آپ میرے پاس اجرت پر کام کریں 8 سال، فإن اتممت 10 فمن عندک،
بس اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے بس یہ آپ کی طرف سے ہوگا۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میرا ارادہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی مشقت ڈالوں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب آپ پائیں گے اگر اللہ نے چاہا نیکوکاروں میں سے کہ میں ہوں گا۔ قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ میرا اور آپ کے درمیان معاہدہ ہوا۔ ایما الاجلین قضیت، جو بھی مدت میں نے پوری کر لی، فلا عدوان علیہ، پس مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہی کارساز ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، پس جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت مکمل کر لی، وسار بأہلہ، اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلنے لگے، تو دیکھا کہ طور کی جانب سے نار آگ کو محسوس کیا۔ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہنے لگے اپنی اہلیہ سے کہ ٹھہرو میں آگ کو دیکھتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا کوئی آگ کی چنگاری لاؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم سیکھو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق